الرحمن الرحیم میرے پیارے احمدی بھائیوں بہنوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 ستمبر ہے اور آج کا دن ہماری تاریخ احمدیت میں بہت ہی اہم ہے۔ بہت سے لوگ اس تاریخ کو آج بھلا بیٹھے ہیں۔ آج سے ٹھیک 33 سال پہلے 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ ہمارے ہی اعمال، ہمارے ہی کیے کی سزا ہم کو دی گئی، ہمارے ہی کرموں کا پھل تھا۔ ہم نے جو بویا وہی کاٹا۔ ہم اپنے لوگوں پر تو ظلم و ستم، مقاطعہ اور خراج اور شہر بدری ایسی سزاؤں کے تو عادی تھے، لیکن مذہبی آمریت اور فرعونیت کے تسلسل میں ہم نے 1974 کے موسم گرما میں ریلوے اسٹیشن ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر نیشنل میڈیکل کالج کے طلباء کو بھی احمدی سمجھ کر دھر لیا۔ ہم نے اپنے قلعہ بند شہر میں ان پر چڑھائی کر دی۔ جب ہم نے اپنا غبار خاطر خوب نکال لیا تو تب ان کی ٹرین کو آگے چلتا کیا۔ پھر کیا تھا، وہ ٹرین جہاں جہاں سے بھی گزری ہمارے خلاف آگ لگاتی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں یہ ہنگامے پھوٹ پڑے۔ کوچہ بازار، شہر اور چاروں صوبوں سے ہوتے وہ ٹرین جو تحریک ختم نبوت میں بدل چکی تھی، بلاخر پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہنچ گئی، اور پھر اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو اپنا تاریخی فیصلہ سنا دیا، جو اسلامی نقطہ نگاہ سے سراسر غلط، غیر شرعی اور غیر اسلامی تھا، مگر اس لحاظ سے وہ غیر جمہوری اور یک طرفہ نہیں تھا کہ ہم اسمبلی میں مدعو کیے گئے تھے، ہمیں سنا گیا تھا، اور اس کے بعد سب پارٹیوں نے، نہ کہ اکیلے پیپلز پارٹی نے، ہمارے خلاف متفق کا فیصلہ دیا، جبکہ اس کے برعکس ہم خود جن احمدیوں کو دائرہ اسلام سے نکالتے تھے، یا ان کی بات سنتے تھے، نہ ان کی بات سنتے تھے، اور نہ ہی انہیں دارالقضاء میں صفائی کا کوئی موقع فراہم کرتے تھے، اور یہ طریقہ کار آج بھی جاری ہے، کیا ہم اس دن اور اس فیصلے سے بچ سکتے تھے؟ جی ہاں، بالکل بچ سکتے تھے، بلکہ پورے ملک کو بھی بچا سکتے تھے، اور بھٹو حکومت کو بھی۔ 1953 میں ہمارے خلاف ایک تحریک اٹھی تھی، اس کے بعد ہمیں خاص طور پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے تھا کہ دشمن تو موقع کی تلاش میں تھا، جو اس وقت حکومت نے کچل دی اور ہمیں تحفظ دیا، اور معاملہ ختم ہو گیا۔ 1974 تک پھر کوئی ایسی بات نہیں تھی، ملک میں مذہبی رواداری اور بھائی چارے کی فضا قائم تھی، کہ ہم نے پھر سے ربوہ ریلوے اسٹیشن پر اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا، اور طاقت کا مظاہرہ کر کے امن و آشتی کو، اس فضا کو نظر آتش کر دیا۔ یہ اگر ہمارے خلاف کوئی سازش بھی تھی تو اس سازش کا دوسرا سرا ہم نے، ہمارے ذمہ دار لوگوں نے اپنے ہی شہر میں پکڑ کر اس سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، اور یوں اس وقت سے لے کر اب تک نہ صرف یہ کہ افراد جماعت احمدیہ بلکہ دوسرے مسلمان بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں محض فقہی اور فروعی اختلافات کی وجہ سے اس آگ کا ایندھن بن چکے ہیں جو ہم نے سلگائی تھی، اور ابھی نہ معلوم کب تک یہ شیطانی سلسلہ چلتا اور ملک مذہبی جنونیت کی اس آگ میں جلتا رہے گا۔ بانی سلسلہ نے فرمایا ہے، گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ اگر وہ نوجوان طلبہ جوش جوانی میں ہمیں گالیاں دے رہے تھے تو کیا ہم گالیوں کے جواب میں انہیں دعا نہیں دے سکتے تھے؟ اگر وہ دکھ دینے پر آمادہ تھے تو کیا ہم انہیں آرام کی پیشکش کر کے حق میزبانی ادا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ہمارے شہر میں اترے ہوئے تھے؟ اگر وہ کبر کا شکار تھے تو کیا ہم انہیں اپنے عجز کا انکسار سے اپنا شکار نہیں بنا سکتے تھے؟ آخر وہ میڈیکل کالج کے طلباء تھے، کسی مدرسہ کے طالب علم نہیں تھے۔ اگر ہم نے بانی سلسلہ کی اس حکیمانہ اخلاق کی تعلیم پر عمل کا مظاہرہ کیا ہوتا تو لازماً مسلمانوں سے بھری اس ٹرین میں سے زیادہ تو نہیں تو کچھ لوگ ضرور اتر کر احمدیت کی ٹرین میں سوار ہو جاتے، اور کیسا ہی وہ خوبصورت منظر ہوتا۔ اللہ مگر ہم الزام میں مبتلا تھے کہ بھٹو حکومت کو بنانے والے ہم ہیں، اور یہی ہماری غلطی اور کمزوری تھی، جو بھٹو حکومت کو ہم نے اپنا سمجھ لیا، مگر خدا کی حکومت سے منہ موڑ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس ساری صورتحال کا انتہائی حیران کن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں،
کا ماٹو دینے والے خلیفہ کی ٹیم نے، یعنی جو اس وقت ربوہ کے ناظر امور عامہ تھے چودھری ظہور باجوہ، اور اسی نظارت کے اسپیشل ونگ کے چودھری رشید احمد صاحب، صدر عمومی چودھری بشیر احمد، صدر خدام الاحمدیہ عطاء المجیب راشد، اور متعلقہ محلہ جات کے صدران جماعت جہاں جہاں سے مارکا ریلوے اسٹیشن کے لیے خدام الاحمدیہ کی افرادی طاقت اکٹھی کی گئی، کسی کو ایک کو بھی نظام جماعت کی طرف سے سزا نہیں دی گئی۔ اتنا بڑا سانحہ اور کسی کی کوئی باز پرس نہیں ہے، نہ کوئی نوکری یا عہدے سے برخاست کیا گیا، نہ جماعت سے، نہ شہر سے۔ کیا یہ سب کچھ باہمی ملی بغاوت کا نتیجہ تھا؟ پھر اور تو اور خلیفہ ثالث نے بھی کبھی ایسی اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں اس افسوسناک واقعہ کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ ہم سے یا ہمارے لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، حالانکہ اس کے برعکس ہم آج تک اور آئے روز دیکھتے اور پڑھتے ہیں اور سنتے چلے آتے ہیں کہ فلاں شخص کو جماعت سے نکال دیا گیا، اس نے قضا کا فیصلہ قبول نہیں کیا، عہدیداروں نے ان کی بے عزتی کی، غلط تصدیق کی، باغیانہ یا مفسدانہ خیالات کا اظہار کیا، یا غیر اسلامی حرکت کی وغیرہ وغیرہ کی، مگر رتبہ ریلوے اسٹیشن کے ذمہ دار لوگوں کو پورا تحفظ دیا گیا، بلکہ ان کے درجات بلند کیے گئے۔ یہ سب کچھ تو ہماری نسل کے لوگ بھی بھول گئے ہوں گے، اس لیے نئی نسل سے کیا توقع اور کیا شکایت۔ تاہم ہم ایسے عرصہ معاشر میں جماعت کے ساتھ جوابی رد عمل کے طور پر جو کچھ پورے پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ ہوا، اس کی مکمل تفصیل ہفت روزہ لاہور کے ایک عرصہ تک قصوں میں شائع ہوتی رہی۔ اگر کسی کو اپنی تاریخ کا یہ اندوناک دور دیکھنا ہے تو اس رسالوں کا مطالعہ کرے اور پتہ چل جائے گا کتنے ہی احمدیوں کو چند ایک عہدیداروں کی غلط فہمی کے نتیجہ میں خاک و خون میں نہلا دیا گیا، ان کو گھروں اور شہروں سے بے دخل کیا گیا، اور کتنے ہی احمدیوں کے گھر بار اور ان کے مال و اموال اور املاک کو لوٹا اور جلایا گیا۔ یہ ایک دل ہلا دینے والی داستان ہے۔ آخر ان معصوم اور بے گناہ احمدیوں کا ناحق خون کس کی گردن پر ہے؟ کاش ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہوتا، 7 ستمبر کو یاد رکھا ہوتا۔